اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع و بدس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے۔ بہت سی جگہوں مواقع، بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پر یوم حنین، اور یوم حنین کے یعنی کہ حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین وسیع ہونے کے باوجود بھی تم پر تنگ کر دی گئی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر مومنین کی مدد فرمائی ہے، جس سے اس نے بہت سے مقامات پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی مدد کے ساتھ ان کو کامیاب کیا، ان کو فتح نصیب کی۔ غزوہ بدر، اچھا اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات یاد دلائے کہ اس نے کثیر جنگوں، لڑائیوں اور مورکوں میں نصرت ان کو عطا کی، مثلا غزوہ بدر، قریظہ، نذیر، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 19 غزوات تھے۔ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 جنگیں لڑی، 19 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات تھے۔ اور بریدہ نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 8 میں جنگ کی، اور کہا جاتا ہے کہ سارے غزوات اور سریہ تقریباً 70 تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل تمام غزوات اور سریہ ملا کر 80 تھے۔ غزوہ بدر کے بارے میں رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی، یعنی کہ حنین کی جنگ شوال 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے، جو طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ بنو حوازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور بنی بکر، بنی بلال، بنی عامر وغیرہ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ میں حاضر تھے۔ ان میں سے 2,000 جو لوگ تھے وہ طلقہ تھے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، یعنی غزوہ حنین میں مسلمان بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، جب تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری کثرت ہونے کے سبب تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا۔ تو حضرت انس سے روایت ہے کہ حنین کے دن ایک شخص نے کہا کہ ہم کمی سے مغلوب نہیں ہوں گے، اور صحابہ تعداد میں 12,000 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، کثرت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ حنین کی جنگ میں مسلمان شدید صورتحال سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں اور بنو حوازن کی چھپی ہوئی فوج کے درمیان صبح ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ بے صبری میں اندھیرے میں مسلمانوں پر تیروں اور تلواروں سے برس پڑے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی، ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور زمین میں ان پر اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ مسلمان حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، اور آپ کے ساتھ 100 کے لگ بھگ افراد تھے۔ دیکھیے کہ کہاں 12,000 اور کہاں صرف 100 لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ تہامہ کی وادیوں میں سے حنین کی وادی میں ہم جا رہے تھے۔ وادی بڑی وسیع اور ریز تھی، اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ ہم اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے، اور ابھی صبح کا اندھیرا قدرے باقی تھا۔ دشمن ہمارے ارد گرد کی گھاٹیوں میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اس وادی کی ہر سمت میں موجود اور
ہر تنگ مقام پر مورچہ بنا کر بیٹھے تھے اور چاروں طرف جمع ہو گئے تھے اور حملے کے لیے تیار بیٹھے تھے، جبکہ ہم ارد گرد سے بالکل بے خبر اور اپنے دھیان میں چلے جا رہے تھے کہ دشمن کے دستوں نے بڑی شدت سے اکٹھا ایک ہی مرتبہ ایسا زوردار حملہ کر دیا جیسے ایک ہی آدمی نے حملہ کیا ہو۔ اتنے متحد تھے۔ اب سب مجاہدین شکست کھاتے ہوئے واپس پلٹنے لگے، کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی اور سب بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی سواری پر دائیں جانب کو جھکے ہوئے تھے اور آواز دے رہے تھے، لوگوں میری طرف توجہ کرو، میری طرف پلٹو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ بھگدڑ میں کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا، اونٹ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، لوگ چلے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مہاجرین اور انصار کا گروہ تھا۔ کچھ آپ کے خاندان والوں میں سے حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ بن حارث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ سیدہ ام ایمن کے بیٹے سیدنا ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو سوچئے کہ یہ اس وقت حالات اور اس وقت کا منظر کیا ہوا ہوگا۔ سیدنا عباس فرماتی ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور جو آپ کو پروا بن نغاثہ جزامی نے ہدیہ کیا تھا۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، مگر رسول اللہ اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور سیدنا ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، عباس، اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ حضرت عباس سے انہوں نے کہا، کیونکہ وہ بہت بلند آواز کے تھے اور ان کی آواز اونچی تھی، میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر انصار، یا معاشر انصار۔ پھر بنو الحارث بن خزرج کو بھی بلایا گیا، انہیں یوں بلایا گیا، اے بنو الحارث بن خزرج، اے بنو الحارث بن خزرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور اونچا ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے۔ تو سیدنا براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان بھڑک کر سرخ ہو جاتا تو ہم آپ کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم میں سے بہادر تو وہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے کہ 12,000 جنگ حنین میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے جب ناز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد انہوں نے نہیں کیا بلکہ اپنے نمبرز پر، اپنی تعداد پر اعتماد کیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی غیبی امداد ایسی کی گئی کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت اتاری اور ان کی اپنے لشکروں کی مدد کی جو مسلمانوں کو دکھائی نہ دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر ایسی سکینت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس میں اطمینان نازل فرمایا، ان کے نفسوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو اضطراب تھا اس سے ان کو سکون عطا کر دیا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ لشکروں سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں جنہیں غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا، جو مسلمانوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھتے تھے اور انہیں فتح اور نصرت کی بشارتیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتارا۔
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یعنی یعنی بنو حوازن کو عذاب دیا. وہ قتل ہوئے اور قیدی بنائے گئے، ان کو شکست ہوئی اور ان کی عورتیں مسلمانوں کی قبضے میں آ گئیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کا یہی بدلہ ہے. یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں کی آیت 14 میں کہ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر جس کا توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ نے شکست کے بعد حوازن کے ان کفار کی اکثریت کی توبہ قبول فرما لی تھی جن سے جنگ ہوئی تھی، اور وہ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے تھے. یہاں سے مراد ان لوگوں کی توبہ ہے. یا ایہا الذین، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جن کا دین بھی پاک ہے اور جسم اور دل بھی پاک ہے، حکم فرما رہا ہے کہ مشرکوں کو جو دین کے اعتبار سے گندے ہیں حرمت والی مسجد کے قریب بھی نہ آنے دیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جنہوں نے ایمان سے اپنے باطن کو پاک کر دیا ہے. انما المشرکون نجس، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، وہ سب کے سب ناپاک ہیں. یہاں نجاست سے مراد بدن کی نجاست نہیں، کیونکہ کافر کا بدن بھی دوسرے لوگوں کے بدن کی طرح پاک ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابیہ عورت کے ساتھ مباشرت جائز قرار دی ہے، مگر اس کا پسینہ وغیرہ لگ جانے کی صورت میں دھونے کا حکم نہیں ہے. یعنی کہ اس کا پسینہ وغیرہ لگ جائے تو اس کا دھونے کا حکم نہیں ہے. مسلمان ہمیشہ سے کفار کے ساتھ بدنی اختلاط رکھتے چلے آئے ہیں، مگر ان سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کفار کو اس طرح ناپاک سمجھا ہو جس طرح وہ گندگی کو ناپاک سمجھتے تھے. در حقیقت اس سے مراد نجاست ہے، نجاست یعنی شرک ہے. تو جس طرح توحید اور ایمان مانوی اعتبار سے طہارت ہے، اسی طرح شرک مانوی اعتبار سے نجاست ہے. یاد رکھیے کہ ہم مسلمان عیسائیوں سے ایسے ہی نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جس برتن کو ہاتھ لگایا وہ ہمارے برتن ناپاک ہو گئے، لیکن اس چیز کا سختی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. اگر ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو کھانے پینے کے برتن کیسے ناپاک ہو سکتے ہیں؟ یہی ہماری کم عقلی ہے جس کے سبب یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. مشرک اس سال کے بعد مسجد حرام میں نہ جائیں. وہ 9 ہجری کا سال تھا جب یہ حکم دیا گیا کہ مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت علی کو بھیجا کہ حج کے روز اعلان برات کر دیں. انہوں نے اعلان برات کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اس سے مراد 9 ہجری ہے. اب دیکھیے کہ اسلام کو آئے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال مکہ میں گزارے. وہ 11 سال بھی گزر گئے اور 9 سال مزید گزرے. تو سوچئے کہ یعنی کہ 20 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کا یعنی کہ خانہ کعبہ کو ان کافروں کے لیے حرام کر دیا، کہ ان کو وہاں پہ داخلہ منع کر دیا. بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، یعنی مشرکوں کو مسجد حرام سے روک دینے سے آپ کو فکر و فاقے کا خوف ہو، جیسا کہ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ مشرک بیت اللہ آتے تھے اور ان کے ساتھ وہ تجارتی خبریں آتی تھیں جو ہر طرف پھیل جاتی تھیں. پھر جب انہیں بیت اللہ آنے سے روک دیا گیا تو مسلمانوں نے کہا ہمارا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَسَوْفَ یغنیکم اللہ من فضلی، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس لیے مشرکوں کو منع کر دو اور فکر کا یعنی کہ فقر کا، مفلسی کا خوف نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جزیہ سے غنی کر دیا.
ان کے ہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزیہ مقرر کر دیا کہ وہ جو غیر مسلم ہیں وہ جزیہ ادا کریں گے، انشاءاللہ، اگر اس نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تم نے اگر مان لیا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں کا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مسلمانوں کو جزیہ سے غنی کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی وفات سے 1 سال قبل اہل بصرہ کی طرف ایک خط لکھا کہ اگر کسی مجوسی نے اپنی کسی محرم عورت سے نکاح کیا ہے تو ان دونوں کو جدا کر دو۔ اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا، یہاں تک کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اس امر کی شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ یعنی کہ پھر جزیہ جو ہے وہ تمام لوگوں پر ان پر پکا کر دیا گیا کہ جزیہ تمام کے تمام مشرکین نے ادا کرنا ہے، تمام کفار سے، تمام اہل کتاب سے بھی جزیہ لیا گیا، اور یہ جزیہ لینا لازم قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح سے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وقالت اليہود، اور یہود نے کیا کہا؟ سوری، یہاں پہ یہ اگلی آیت ہو گئی، بیچ میں اس کا ہو گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان سے لڑو۔ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ جب وہ جزیہ دے دیں، جب وہ تمہارے متی ہو جائیں تو پھر تم ان سے نہ لڑو، پھر تم ان سے جنگ نہ کرو، پھر تم ان کو چھوڑ دو۔ یعنی کہ ان کو یہ جزیہ ایک ٹیکس تھا جو کہ ٹیکس ان پر لگایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، ہم سب کو عقل اور شعور عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہترین انداز میں سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔